سے دور کر آج کے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے میرے بھائی جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ، لیکن زیادہ امیر لوگ فیشن میں آگے روزے نہیں رکھتے، سمجھ رہے ہیں وہ روزے نہیں رکھتے۔ اور بھائی ایسی دولت کس کام کی جو تجھے روزوں کو چھڑوا دے؟ کاش تیری زندگی ایسی ہوتی کہ پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا، پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا۔ ابھی دیکھنا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے بڑے امیر بڑے بڑے پیسے والے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہے، ان کا روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، آج تو فین لگا ہے، کولر لگا ہے، اے سی لگا ہے، ان لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں خدا کی قسم کہ جنہوں نے پیدل سفر کیے، دن بھر جم کیا اور ایک کھجور چوس کے افطار کر لیا، کوئی جیب میں رکھ لیا، اور جب سحری کا وقت آیا تو اسی کو چوس کے سحری کر لیا پھر جیب میں رکھ لیا۔ انہوں نے بھی روزے رکھے۔ اور ابھی دور نہ جاؤ، تمہارے داداؤں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کے تو ابا بھی زندہ ہوں گے، یہ ٹریکٹر کب سے چل رہے ہیں؟ 20 30 50 سال سے جی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر 70 سال اور 80 سال ہے۔ انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد میں صبح کے 4 بجے اٹھ کے اور 8 بجے تک وہ اپنی 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت کے آ جاتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حق ہے حضرت، بے شک بے شک، زندہ باد۔ انسان روزہ نہیں چھوڑتے تھے، 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت دیا۔ آج تو کسی کی خیریت لینا تو بیٹھے بیٹھے فون کا خیریت لے لیتا، پہلے خیریت لینے کے لیے جانا پڑتا تھا 10 کوس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج سارا کام بٹن پر ہے، سارا کام جو ہے انگلی پر ہے، اشارے پر ہے، پھر بھی تیرا روزہ رکھنے کا موقع نہیں۔ کہتا کمزوری آ رہی ہے، روزے سے کمزوری نہیں آتی میاں، روزے سے صحت بنتی ہے۔ روزے سے کیا ہوتی ہے؟ صحت بنتی ہے۔ بہت بڑا حکیم ہے، اس سے پوچھا یہ بتاؤ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ فٹ کون سی چیز رکھتی ہے؟ سن لیجئے گا جو بتا رہا ہوں میں۔ ڈاکٹر ناظم بریلوی بہت بڑے حکیم ہیں اور وہ بہت بڑا اپنا ادارہ بھی کوئی چلا رہے ہیں۔ میں نے ابھی ان سے میری گفتگو ہوئی، سیمینار تھا ابھی وہاں جھارکھنڈ میں، بہت بڑا سیمینار، اس سیمینار میں میری بھی شرکت تھی اور ان کی بھی شرکت تھی۔ میری گفتگو ہوئی، خدا کی قسم سائنس اور اسلام پر جب گفتگو ہوئی، ہائے 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 میں اشش کر اٹھا۔ آج کی سائنس جو ریسرچ کر کے آج کہہ رہی ہے بدن کے لیے، باڈی کی فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سائنس آج کہہ رہی ہے فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، مگر تجھے فرصت ہی کہاں ہے بالی ووڈ سے، تجھے فرصت ہی کہاں ہے ہالی ووڈ سے؟ تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوگا، نبی کی زندگی کو پڑھا ہوگا۔ واہ، خدا کی قسم آج اتنا پریشان نہ پھر رہا، جی جی بے شک بے شک، اتنا پریشان نہیں۔ حکیم سے پوچھا کہ کون سی غذا ہے جو بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ حکیم بولا بھوک، بھوک بدن کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو ہزاروں بیماریاں تم سے خود بخود دور ہو جائیں گی، خود بخود۔ اچھا بتاؤ، بیماریاں پہلے زیادہ تھیں آج زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جو بیماریاں آج ہیں پہلے تو نام بھی نہیں سنا تھا۔ پہلے اگر بخار آ جائے، ہمارے کچھ چچا لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بتائیں گے کہ مولانا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر بخار آ جائے ببول پہ ڈیلا مار دیا بخار چلا گیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کھانسی ہو گئی، کالے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کھالی، کھانسی چلی گئی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آج بخار آ جائے، بخار کا ٹیسٹ کرا، پلیٹگری بھی نکل رہی ہے، پرتا نہیں ختم۔ ایک آدمی گاؤں کا آیا، علاج کرانے گیا، اس نے جب اپنا چیک اپ کرا گیا، میں نے کیا بات ہے، فلانا کام خراب ہے، انہوں نے کیا کہا، سارے برتن ختم ہو گئے۔ اسے بتایا ہوگا پلیٹ کم ہو گئی تو انہیں سیدھی سیدھی کہہ دی برتن ہی ختم ہو گئے۔ اگر کھانسی ہو جائے 4 دن
اور اگر آپ چیک اپ کرا لو تو ڈاکٹر کہہ دھبا آ گیا میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی ڈینگو ہو گیا ملیریا ہو گیا پہلے تو بخار ایسے تھے امام صاحب سے ڈوری کرا لی بخار ختم امام کی ڈوری بخار بھگا رہی ہے ہاں آج تو اگر بخار آ جا تو پورے 6 مہینے کی فصل لے جاتا بڑا خطرناک بخار چل رہا پلیٹلیٹیں کم ہو گئی تو وہ چڑھتا ہے جنہیں کیا کیا پلازما جنہیں کیا کیا چڑھ رہا ہے ہاں اتنی قیمتی وہ آ رہا وہ جو خون میں سے بھی نکلتا ہے وہ ملائی وہ بڑی مہنگی ملتی ہے ایک یونٹ ملتا 8-10 ہزار کا تو 4 یونٹ چڑھ گئے تو گئے نہیں 10 بیگھے آلو چلے گئی ہوئی زکات نکالنے تیار نہیں ہے زکات نکالتا تو نکل جاتی 5-6 ہزار کی 10 بیگھے آلو میں چلے گئے میری بات غلط ہو تو بھائی بتائیے اگر حرام کا کھاؤ گے یہ زکات رکے گی نہیں اگر ایک آلو سڑ گیا آلووں میں تو تم سال سوچو میں نکالوں گا تو میرے 10 آلو میں ایک اگر سڑا ہوا نکال دیا 9 رہ جائیں گے 9 ہے تو جان کے نکال دیا مت نکال تھوڑے دن کے بعد 6-7 ہی رہ جائیں وہ برابر والوں کو بھی گلا لے گا ارے کاشتکار آدمی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں برابر والوں کو بھی گلا لے گا زکات سے مال پاک ہوتا ہے زکات سے مال ستھرا ہوتا ہے اگر زکات نکال دو گے تو باقی کا رہ جائے گا نہ نکالے گا تو یہ زکات اور کو بھی گلا کے لے جائے گی کبھی ہاسپٹل میں چلا جائے گا کبھی کچہری کورٹ میں چلا جائے گا کبھی چوکی کھانے میں چلا جائے گا رکے گا نہیں کئی گنا زیادہ جائے گا میرے بھائیوں ایک امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہے اس نے ریسرچ کیا کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا آج کے دور میں بہت تیزی سے بڑھ رہا یہ کینسر وہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا کچھ مرض ایسے شوگر بلڈ پریشر یہ چیزیں کینسر اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا اللہ محفوظ فرمائے اس نے ریسرچ کیا یہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا اس کا علاج کیا ہے تو صحیح اگر پوچھئے تو کینسر کا یقینی علاج بھی کہیں نہیں آ پایا پورا مکمل طور سے 100% کوئی ہاں پہلے اسٹیج پر ہے تو کور ہو جاتا ہے دوسرے اسٹیج پر بھی لگ بھگ قسمت اچھی ہے تو کور ہوتا ہے تیسرے اسٹیج پر کور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس ڈاکٹر کی ٹیم نے کہا اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہو کینسر اگر ہو اور اس کینسر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سال میں تقریباً 20 سے 25 دن بھوکے رہو روزے کو نہیں جانتے وہ اپنی ریسرچ کو جانتے 20 سے 25 دن بھوکے رہو کہا بھوکے رہیں گے تو کیا ہوگا کہا یہ ہوگا جب باڈی کو بھوک لگتی ہے کیا لگتی ہے تو اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ چاہیے ہوتا ہے اور جب تم کھانا دے دو گے تو کھانے سے لیتی رہتی ہے اور جب اس کو بھوک لگتی ہے باڈی کو اور جب کھانا نہیں ہوتا تو پیٹ کی چربی سے لے کر اپنا کام چلاتی ہے بھوکا رہنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا وہ چربی لیتی رہتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ وہ چربی لیتی ہے جو چربی جو فیٹ ہوتا ہے نا اس سے وہ اپنی لیتی رہتی ہے انرجی لیتی رہتی ہے اب سنیے جب وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بدن میں کوئی سلا بڑا حصہ ہے پارٹس ہے تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے سڑا گلا حصہ ہے کینسر میں کچھ حصہ سڑ گل جاتا ہے جب باڈی کو چاہیے تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے او مسلمانوں اسلام نے تو 1 مہینے کا روزہ دیا ہے اگر 1 مہینے کا روزہ رکھ لو گے تو کینسر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہارا عمل بھی بنا پختہ ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے سب کو بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے روزہ دار کو بدلہ میں اپنے دست قدرت سے دے رہا ہوں واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد میں اپنے دست قدرت سے بدلہ بے شک میں خود دوں گا روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں ہوں اور نبی فرماتے ہیں اگر ایک روزہ چھوڑو اور اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھو تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا
جی روزے کا بدلہ یہ چند چیزیں جو میں بڑی اہم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہوگا، ہر حال میں رکھنا. بولو انشاءاللہ رکھو گے. بعض آدمی رمضان کے شروع میں نا ایک پڑیا لے کر ڈاکٹر سے ڈال لیتا ہے جیب میں اور اس کو روزہ نہیں ہے تمہارا مولانا بڑی طبیعت خراب ہے ابھی دوا اور پورا رمضان چلتی ہے وہ بڑی طبیعت خراب ہے بس ابھی آئی ہے. اور جب عید آ گئی تو چاند ایسا الم الم کے دیکھتا کہ سب سے بڑا روزہ دار یہی تھا. ایسے دیکھتا خبر ملی کہ نہیں ملی. مولانا شعیب صاحب فون تو کرو. ارے اگر ایک اور بھی رکھ لے گا تو کیا ہے، مگر میاں جس نے 29 رکھے وہ سوچتا ہے ایک اور صحیح، ٹینشن نہ لیتا. وہ سوچتا ہے یار 29 رکھ لیے ایک اور صحیح. اور جس نے رکھا نہیں ہے وہ تو یہ سوچا کہ 28 میں اگر ہو جاتی تو بڑا اچھا. بھائیو روزہ تیرے بدن کی بھی اصلاح کرتا ہے، تیرے عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے. منہ کا رہ کہ نہیں مر سکتا ہے. ابھی ترکی میں زلزلے آئے، ایک بچہ 500 گھنٹے کے بعد نکالا گیا زندہ. تیرا روزہ تو 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ 500 گھنٹے کے بعد زندہ نکالا. منہ کا رہ کہ نہیں مرے گا انسان. زیادہ کھا کے مر سکتا ہے، الٹا سیدھا کھا کے مر سکتا ہے. روزی پاک کرو، روزی حلال کرو. اللہ نے کیا تو زکات نکالو. وہ زکات کی میں بات کر رہا تھا، میں زکات کی بات کر رہا تھا. سنیے چونکہ اس پر بیان نہیں ہوتے، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اگر مولانا نے مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مخالف ہو گیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی. اور مسجد کا متولی کہہ رہا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس میں تقریر کرنے کی، اب وہ گھڑی نہ دے تو اس کی دھڑی چاہیے بھی تو نہیں یار. اس کی دھڑی سے تو امام کو دھڑی دے رہا. اچھا امام کا اگر بیچارے کا پیر چلتے ہوئے ٹیڑھا ہو جائے تو فتویٰ پہنچنے بریلی پہنچا. یہ بھی تو پوچھ لیا کر امام کی دعوت وہی ہوگی جن کی روزی حلال ہے. اتوا نتوا بتوا گھر امام کی دعوت نہیں ہوگی. دعوت تمہارے گھر بیٹا بڑی جلدی ہے، ہمارے گھر ابھی آ گیا پچھلے مہینے تو ہوگی دعوت. 8 لوگوں کو گھر دعوت کرو، چاہے مگر جن کا لگ رہا ہے کہ اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے ہوا. یہ امام بھی حرام کھائے گا تو بھائی نماز کس کی ہوگی؟ نماز کس کی ہوگی؟ اب یہ تو ذمہ داری تمہاری ہے نا. امام جب تمہاری بستی میں رہ رہا ہے تمہیں پتا ہے کس کی روزیاں اچھی ہیں، چن لو. چننے کے بعد میں امام کی دعوت انہی گھروں پہ ہو جن کی روزیاں وہ ہیں جو مکمل زکات نکالتے ہیں، مکمل عشرہ نکالتے ہیں. ایک میرے استاد ہیں حضرت توجہ فرمائیں، آپ میں بتاؤں بڑی باریکی. یار تم تو سوچتے ہو سب دھان 27 سے نہیں چلے گا. تیرے دھان کٹے پڑے، برابر والے کے جھڑے پڑے، پورے باندھنے گیا. اس کے جھڑے ہوئے کے 2 پورے اٹھائے اور اپنے پورے باندھنے لگا. اپنے باندھنے لگا اور سوچ رہا مولانا ہم تو حرام سے بچتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، کون سے حرام سے بچ رہا ہے؟ اس میں جو 2 پورے اٹھا کے لایا ہے یہ جو لپیٹ رہا ہے یہ جائیے تیرے لیے. پورے دھان تو اپنے ناپاک کر لیے. کہہ رہا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ غوث اعظم کے ابا نے ایک سیبی تو کھا لیا تھا، 12 سال بعد نہ کھایا تھا اس کے چکر میں. کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک 12 سال. برابر والے کی ہری مرچیں توڑ توڑ کے روز قیمہ بنا رہا. تو کلیئر جا کے سمجھتا میں نے تیر مار لیا. اور کلیئر والے کی زندگی سنی ہے. ماما نے کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا لنگر لٹاؤ. اتنا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ. 12 سال تک کھایا ہی نہیں، لٹاتے رہے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت عظمت صابر پاک، نعرہ تکبیر. 10 منٹ اور میری تقریر کے 10 منٹ اور کر دوں بیان. جی 1 گھنٹہ کا 1 گھنٹہ پیسوں کی طے بننے لگی تو اشارہ ہوتا ہے. کچھ اشارے ہوتے ہیں، پیسوں کی طے بننے لگے تو سمجھ رہے ہیں تقریر کی طے بنا دو. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. اور اتنا کامیاب جلسہ بہت کم ہوتا ہے کہ 2 بجے بھی اتنا سن رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. او بھائی صادر صاحب سے کہا تھا جاؤ لنگر لٹاؤ، مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ تم بھی نہ کھاؤ، یہ تھا تم بھی کھاؤ. مگر تقوی مولا جب تک کھل کے نکاح نہیں کھاؤں. کھل کے کہا کھا لینا. اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ تو تم بھی کھا لینا. جی جی
تمہارے گھر بارات آئے تم اپنے محلے والے سے کہہ دو بھائی اچھے سے انتظام کرنا خوب کھلانا تو مطلب یہ ہوتا تم بھی کھانا اور وہ کھلانا اور اب تو پہلے خود ہی کھا لے بارات کو مہمان کو بعد میں دیکھو پہلے خود نہیں بڑھتے لیکن یہ صاحب ہے 12 سال تک ماموں سے نہ پوچھنے گئے اور نہ لقمہ کھایا ماموں نے یہ کیوں کہا کھا لینا یہ کہا لٹانا اور تو پڑوسی کی ہری مرچیں بنا کے خوب قیمہ بنا کے کھا گیا کلیا جا رہا سوچ رہا کہ میں بالکل جنت اپنے نام کرائی ہے